الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيما رواه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق سفية وتزوجها وجعل إتقها صداقها وأولم عليها بحيث وأولم عليها بحيث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ان کے آزادی کو ان کا مہر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث کے ذریعے سے، ایک قسم کا کھانا ہے جو عرب میں بنایا جاتا ہے، آج بھی ملتا ہے، وہ کہا وہ ولیمے کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ کرام کی ضیافت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں شریک تھے، ان کو آپ نے اس کے ذریعے سے ضیافت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ضیافت اس ولیمے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب یہ جو حدیث ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ کون تھی جی؟ تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے نسل سے تھی، ہارون علیہ السلام کے نسل سے تھی۔ اسی لیے ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو ان کو غمگین دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ لوگ مجھ کو یہودیہ کہتی ہیں، یا آپ پست قد تھی تو اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ پست ہوں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے تم کہو کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی ہوں، اور ایک نبی کی بیوی ہوں۔ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ منصب ملا ہو کہ وہ ایک نبی کی بیٹی بھی ہو، ایک نبی کی بھتیجی بھی ہو، اور ایک نبی کی بیوی بھی ہو؟ تو کیسے ہوگا؟ بیٹی، بھتیجی اور بیوی؟ ہارون علیہ السلام کی بیٹی، موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ تو کہا کہ یہ ہارون علیہ السلام کے نسل سے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کے آزادی کو آپ نے مہر بنا دیا، آزادی کو مہر بنا دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ احناف، کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کو مہر بنا دے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہے مال اور ایک چیز ہے منفعت۔ ایک چیز ہے مال اور ایک چیز ہے منفعت۔ منفعت یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر نہیں بن سکتا۔ منفعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر نہیں بن سکتا، جبکہ جمہور کے نزدیک مہر بن سکتا ہے۔ منفعت مطلب سمجھتے ہیں جی کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں، منصب ہاں؟ استاد، منصب ہاں؟ منصب مقصد نہیں سر، مق- منصب منصب منصب؟ جی سر، نہیں 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 نہیں، منفعت ہم کہہ رہے ہیں، منفعت۔ منفعت کی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کسی شہر میں گئے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ نے کرائے پہ گھر لیے، تو کیا آپ گھر کے مالک ہیں؟ نہیں کس چیز کے مالک ہیں؟ کس چیز کے مالک ہیں جی؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے مالک ہیں اس کہ سے نہیں؟ فائدہ اٹھا سکتے جی۔ تو وہ کیا ہے؟
منفعت. वही मनफात है, वही मनफात है। ये फिर एक बड़ा मसला है आजकल के जमाने में। देखिए, मिसाल के तौर पे ब्रांड है ना जी, ब्रांड, समझ रहे हैं? जी सर। जी. एक होटल हमने लगाया है, एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। अब होटल किसी एक नाम से लगा दिया, वो होटल चल निकला उस नाम से, तो अब उस पे जुमला हुकूक हमारे महफूज हो गए कि इस नाम से अब कोई होटल खोल नहीं सकता है। हमने ट्रेडमार्क करवा लिया, जो सरकारी काम होता है करवा लिया। अब कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि भाई आपका होटल चल निकला है, आज ये है मार्केट में, ये चीज है, तो मैं आपका नाम लगाना चाहता हूँ अपने होटल में, इजाजत आप दें? कहा ठीक है, आप लगा लो हमारा नाम, लेकिन महीने में आपको 1 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा, सिर्फ नाम का। क्या ये जायज है या नाजायज है? हाँ जी, शेख, जायज है। कारोबारी लिहाज से तो इसमें कोई हर्ज मालूम नहीं हो हाँ जी, क्यों, क्या बेचा आपने उससे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं? रहा. हमारा हाँ, नाम इस्तेमाल करने की इजाजत. समझ रहे हैं बच्चों को? समझ रहे हैं मसले क्यों आप लोग? जी सर. जी सर। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये चीज जायज नहीं होगी। मनफात नहीं बेच सकते आप, ये मनफात ही है। हमने स्ट्रगल किया, एक ब्रांड मुतारफ करवाया है, जुमला हुकूक उसके हमारे महफूज है हमारे पास। अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किराया देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आइए अपने मसले की तरफ लौटते हैं। क्या ये मनफात महर हो सकता है या नहीं हो सकता? तो वो दलील देते हैं कि महर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुहर्रमात खवातीन का जिक्र किया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, जिसको आप पढ़ चुके हैं। वो पूरा जिक्र करने के बाद कहा वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू, बोलिए, अन तब्तगू बिअमवालिकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम। इसके अलावा जो खवातीन हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं जब तुम उनको तलब करो माल दे करके। तो यहाँ अल्लाह ताला ने माल कहा है और मनफात माल नहीं है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। तब कहते हैं फिर इस हदीस की क्या तावील कीजिएगा? कहते हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था ये मामला। बहरहाल, हर वो चीज हर वो चीज जिस पर मुत्तफिक हो जाएं, है ना, निकाह करने वाले आपस में इत्तेफाक हो जाए, वो चीज महर बन सकती है, वो चीज महर बन सकती है। इल्ला ये कि अफजल और बेहतर यह है कि माल को बनाया जाए, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जिक्र किया है, माल को महर बनाया जाए। बहरहाल ये अलग एक लंबी बहस है, उलमा ने इस पर किया है, हनफिया का और जमहूर का टकराव है जबरदस्त इसके अंदर, है ना। तो अब उसकी वो वही तावील बयान करते हैं, लेकिन राजिह कौल यह है कि अगर मनफात है और मनफात बन सकती है, उसकी दलील क्या है जी? कोई और हदीस है आप लोगों के पास? इससे कल हमने जो पढ़ी, इससे पहले जो हमने पढ़ी थी कि एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करवा दिया था उनका। एक खातून आई थी जो हिबा कर रही थी, जो हिफ्स था उनके पास कुरान, वो सिखा दे, हाँ, तो इसमें और क्या उसको दलील, मेहर बना दिया था. इसमें क्या दलील है? तो जो कुरान हिफ्स है उसको मेहर बना दिया था. हाँ भाई, तो कुरान हिफ्ज है तो
قرآن حفظ ہے تو منفعت کہاں ہوا؟ تو قیمت اس کی ادا کرتی ہو ہے. قیمت ادا کرتی. ہاں جی. بولیے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کو لازم کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حنفیہ جواب دیتے ہیں اس کا. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو منفعت تھا، ہم اس کو سکھا دیں گے، یہ منفعت ہے. کہا کہ نہ نہ نہ، منفعت کہاں تھا؟ اس کی جو قیمت ہوتی سکھانے کی، وہ قیمت اس کی مہر بنی تھی. اب چاہے وہ دے دے چاہے نہ دے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال مسئلہ ہم نے کہا کہ ہے معاملہ، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے منفعت بھی مہر بن سکتی ہے. خیس کہتے ہیں جی، عرب کھانا بناتے تھے کھجور اور اسی طرح سے پنیر، گھی سب ڈال کر کے اس کو مکس کرتے تھے، اور مکس کرنے کے بعد کبھی کبھی اس میں ستو وغیرہ بھی ملاتے تھے، کبھی کچھ آٹا ملاتے تھے، اور ملانے کے بعد ایک طرح کا حلوہ ٹائپ کی کوئی چیز بنتی تھی اور اس کو وہ لوگ کھاتے تھے. تو وہ ان کا کھانا تھا جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا تھا. چلیے دیکھیے، وعنہ یعنی انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور خیبر کے درمیان 3 راتوں تک رکے، جس میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. فدعوت المسلمین الی الولیمہ. ظاہر ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ 2 دعوت. اس سے پتہ چلا کہ آدمی اگر وکیل بنائے دعوت دینے کے لیے کسی کو تو قبول کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کیوں نہیں آئے دعوت دینے کے لیے. ان کو آنا چاہیے تھا، آپ کو بھیج دیا انہوں نے، ہم نہیں جائیں گے، ہم کیا اتنا گرے پڑے ہیں، کوئی بھی بلا لے گا ہم چلے جائیں گے. ایسا نہیں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. کہتے ہیں انس فدعوت المسلمین، میں نے دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ بلاؤ جی لوگوں کو، تو آپ نے بلایا. الا ولیمتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں. وما کان فیہا من خبز ولا لحم، اس میں گوشت بھی نہیں تھا اور روٹی بھی نہیں تھی. وما کان فیہا، اس میں جو کچھ تھا وہ یہ تھا کہ ایک دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا، بچھا دیا گیا، لوگ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ بھائی کس کے پاس کیا ہے لے کر کے آؤ یہاں، سب اپنا اپنا. تو کچھ کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی گھی لے آیا، اور سب کو اس میں رکھ کر کے ملا دیا گیا، حیض کی طرح سے ملیدہ کی طرح سے بنا کر کے اس کو صحابہ کرام کو کھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. راوی کہتے ہیں انس قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ. یہ ایک قلعہ ہے جی مدینہ کے قریب، ہے نا، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک آپ نے قیام کیا تھا، اور حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی. اور یہاں پہ کہا کہ یوبنا علیہ بصفیہ. تو راوی کہتے ہیں یا شارحین لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چونکہ شادی بیاہ کا معاملہ تھا، تو کوئی نیا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا ہو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہرحال اب ایک خیمہ لگایا گیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ بسر کی یا رات گزاری. فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، یعنی دعوت بامرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے لوگوں کو کھانے پر بلایا. اس میں نہ تو کھانے میں روٹی تھی اور نہ گوشت تھا، یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جو چیزیں تھی، ہے نا، انتع کہتے ہیں جی، نتع کی جمع ہے، وہ چمڑے کا کچھ چیز ہوتا ہے جس کو لوگ سفر میں لے کر کے جاتے ہیں، ہے نا، سفر میں
چمڑے کا چمڑا کا کے طرح کی یا چمڑے کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو بچھاتے ہیں، لے کر کے چلتے ہیں، اسی کو بچھا دیا گیا، اسی کو بچھا دیا گیا، اور لوگ اس میں لا کر کے جن کے پاس کھجور تھا، جن کے پاس کیا کہتے ہیں گھی تھا اور پنیر تھی، وہ سب لا کر کے وہاں پہ ڈالنا شروع کیا۔ کہا یہی وہ حیث ہے جس کا ذکر ابھی پہلے آپ کے سامنے آئی ہے بات۔ تو کوئی بہت ترفع کا کھانا وہاں پہ نہیں تھا جی، انواع و اقسام کی چیزیں آج کل کے زمانے میں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں وہاں پہ موجود نہیں تھیں، باوجود اس کے سید الاولین والآخرین نے اپنا ولیمہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی جس مقام پر جیسے ہو اس کو اسی حساب سے کام کرنی چاہیے۔ اب یہ سمجھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم قرضہ لے کے کریں، یہ سود پہ پیسے اٹھا لیں، یہ کریں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بسکٹ چائے اگر آپ کی کھلانے کی حیثیت ہے اسی پر ولیمہ کر لیجئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بکری بھی ذبح کر دی اور کبھی لوگوں کو کھجور اور پنیر سے بھی اپنا ولیمہ کروا دیا۔ رہی بات، اچھا صفیہ نام کی کتنی خاتون ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں؟ ایک ان کی پھوپھی اور ایک ان کی پھوپھی ہے پھوپھی ہے، ہاں صفیہ پھوپھی ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب، ہے نا؟ جی جی ہاں استاد۔ صفیہ بنت عبد المطلب، ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی۔ اور کیا ہے احد میں؟ کہا میری پھوپھی کو روکو، میت حمزہ پہ نہ آنے دو، دل زخمی کو یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، گئی وہ میت حمزہ پہ نہ روئی نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی اور واپس چلی آئی، نظر چہرے پہ ڈالی اور واپس چلی آئی۔ صفیہ بنت عبد المطلب، ہمشیر حمزہ کی صفیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ اور یہ جو صفیہ ہیں یہ ام المومنین ہیں، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ جو ہیں کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی جی، یہودی تھا یہ۔ کیا نام تھا؟ کنانہ بن، ان کے پرانے شوہر کا کیا نام تھا؟ کنانہ بن ابی الحقیق، یاد رکھیے گا۔ خیبر میں 7 ہجری میں مارا گیا یہ کنانہ، ٹھیک ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو یہ سب پکڑ کے لائی گئی، یہ سب پکڑ کر کے قیدی بنا کر کے لائی گئی۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی ہمیں بھی دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وہاں پہ ہیں باندیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے لے لو۔ تو وہ گئے دحیہ کلبی اور صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے لیا، ان کو لے کر جانے لگے۔ تو ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دحیہ کلبی کو صفیہ بنت حیی دے دیا، سید قریظہ ہیں وہ، قریظہ کے سردار کی بیٹی ہیں اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے لیے مناسب ہیں، آپ نے ان کو کیوں دے دیا؟ تو آپ نے کہا کہ بلاؤ دحیہ کو۔ دحیہ کلبی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ام المومنین صفیہ کو دیکھا اور کہا کہ اے دحیہ ایک کام کرو، جاؤ دوسرا قیدی تم لے لو، ہے نا، دوسری لونڈی تم لے لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر دیا۔ اب راوی پوچھتے ہیں کہ اے ابو حمزہ، انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کیا دیا تھا جی صداق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کیا دیا تھا؟ تو کہا کہ انہی کو آزاد جو کیا تھا اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنا دیا تھا۔ اور پھر جب وہاں سے ہم لوگ چلے تو ام سلیم نے ان کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی، صبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو جاؤ لے کر کے آؤ۔ وہی چمڑے کا جو یہ تھا دسترخوان، اس کو بچھایا گیا، لوگ اس میں آتے جاتے تھے، کوئی کھجور، کوئی پنیر، کوئی تمر، کوئی گھی اس میں ڈالتا تھا، فحاسو حیسن، سب کو ملا دیا گیا، فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام المومنین حضرت صفیہ کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کو اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا ان کو ام ولد بنایا ہے. کیا تھا؟ یہ نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کل صبح جب نکلیں گے ہم لوگ تو اگر یہ پردہ کریں گی صفیہ تو سمجھ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، اور اگر پردہ نہیں کریں گی تو سمجھ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام ولد بنایا ہے، یعنی باندی کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا ہے. بہرحال جب نکلی تو ام المومنین صفیہ پردے سے تھی، تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا ہے، ان سے نکاح کر لیا ہے، ان سے نکاح کر لیا ہے. یہ ان کے نکاح کا معاملہ ہے جی. اس کے بعد ایک اور فائدے کی چیز ہے، ابو حاتم نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین صفیہ کے آنکھ میں کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیلا پن دیکھا. آنکھ کے کونے میں، دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ کے کونے میں کچھ نیلا پن دیکھا، ذرا سا کنارے، آنکھ کے کنارے پر. تو پوچھا کہ ما هذه الخدرہ، کیا ہے تمہارے آنکھ میں اس طرح سے داغ ہے؟ تو کہا کہ کان رأسی ہجر ابی الحقیق. ام المومنین نے بیان کیا کہ ابو الحقیق کے گود میں میرا سر تھا اور میں سوئی ہوئی تھی. فرأیت قمرا وقع فی ہجری، میں نے دیکھا خواب میں کہ چاند ٹوٹ کر کے میرے گود میں گرا ہے. فأخبرته بذلك، میں نے یہ خبر دے دی ابو الحقیق کو. فلطمنی، اس نے مجھے مارا. وکان وقال، اور اس نے کہا تمنین ملک یثرب، یثرب کے بادشاہ سے، مدینے کا پرانا نام ہے، اس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو. وہی جو تھپڑ جو اس نے لگائی تھی اللہ کے رسول، وہ اس کا نشان آنکھ میں باقی رہ گیا، اس کا نشان آنکھ میں باقی رہ گیا. چلیں، صحابیاں ہیں یہ، ہے نا. صفیہ بنت شیبہ صحابیاں ہیں. قالت، کہتی ہیں، اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے انہوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھا ہے. بہرحال صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعد نسائه بمدین من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج مطہرات کا ولیمہ 2 مد جو سے کیا. شعیر جو سے کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو کا آٹا تھا یا جو تھا، اسی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو کا آٹا تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی وغیرہ بنوا کر کے اپنے ازواج کا ولیمہ کیا، اپنے ازواج کا ولیمہ کیا. ایک سیکنڈ. جو سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج کا ولیمہ کیا. کن کا کیا؟ ہاں جی، کن کا کیا؟ کسی میں بکری ذبح کیا، کسی میں یہ کیا. 2 مد شعیر سے کس کا ولیمہ کیا؟ ہاں، لوگوں نے لکھا ام المومنین ام سلمہ کا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا نام ہے جی؟ ہاں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ ہند نام ہے. کیا نام ہے؟ ہند. کچھ لوگوں نے کہا رملہ نام ہے. کیا نام ہے؟ رملہ. رملہ. یہ فن ہے، یہ سب نام سب یاد کرنے کی کوشش کیجئے. آج کل ان ناموں کو ہٹا کر کے اب لوگ فیشن والے نام سب رکھتے ہیں. سب کتنی بہترین سب نام سب ہے، اس کو یاد کیجئے، ایک فن ہے جی، ہے نا. ناموں کو یاد کیجئے. رملہ نام تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ابو سلمہ ابن عبد الاسد کے نکاح میں تھی. بڑا دلچسپ معاملہ ہے، سنیے. ان کے جو شوہر تھے یہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے جو ہراول دستہ تھا اس میں تھے یہ، ہے نا. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کسی بھی مسلمان آدمی کو کوئی مصیبت اگر لاحق ہو اور وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر عطا کر دے گا. کہتی ہیں قالت فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو یعنی جب انتقال ہو گیا ان کا تو میں نے یہ پڑھا. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پڑھا لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ کون ہے مسلمانوں میں جو ابو سلمہ سے بہتر ہوگا، کون ہے مسلمانوں میں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے. ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے تھے. بہرحال تو اتنے میں کہتی ہیں کہ اسی اسنا میں تھی کہ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ آئے میرے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آئے. کون؟ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انی امرأۃ شدید الغیرہ، میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ میرے پاس غیرت بہت ہے، یعنی ہماری سوکنیں ہیں وہاں، ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے ویسے میں. اور کہا کہ میرے پاس ایک چھوٹی بچی بھی ہے اور میرا کوئی ولی یہاں نہیں ہے جو وہ میرا نکاح پڑھوائے. یہ ساری مسائل ہیں ہمارے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ چلو تمہارے دل کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بچی کا اللہ رب العالمین انتظام کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے نکاح پڑھایا، وہ ولی بنے. تو پتہ یہ چلا کہ خاتون کا نکاح ان کا بیٹا کروا سکتا ہے. جی، حنفیوں کے نزدیک نہیں کروا سکتا، جمہور کے نزدیک کروا سکتا ہے. چلیں جی استاد بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پورے یقین اور صدق دل سے آدمی کو پڑھنا چاہیے. چلیے دعوت، اس کے علاوہ کی دعوت ہو، کیا دعوت ہو جی اس کے علاوہ کی؟ عقیقہ اور کوئی بھی جائز دعوت. برتھ ڈے؟ نہیں استاد. نہیں. تیجا، فاتحہ، نہیں. نہیں ختنہ؟ استاد. نہیں. ہاں، اس طرح کی دعوتیں جو جائز ہو. بہرحال اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتها. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ، تمہیں کا کوئی آدمی ولیمے کے لیے بلایا جائے. یہاں ولیمہ سے کون سا ولیمہ مراد ہے؟ نکاح کا. ہاں، ولیمۃ العرس. کہا تھا کہ اگر مطلق ولیمہ ذکر کیا جائے گا تو کون سا ولیمہ ہوگا مراد؟ ولیمۃ العرس. ولیمہ جس کے لیے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا تھا اولم ولو بشات، اولم ولو بشات، اسی کا وہی مراد ہوگا. اور مسلم کی روایت میں ہے فلیجب عرسن کان او نحوہ، چاہے وہ نکاح کا ہو یا اس کے علاوہ ہو، اس کے علاوہ جائز ہو، جائز جو امور ہو اس میں ختنے کا نہیں ہونا چاہیے. عقیقہ کے بارے میں بھی ہے لوگوں کا اختلاف، لیکن بہرحال چلیے عقیقہ ہوا اور اس طرح کے جو جائز چیزیں ہوئی اس میں شرکت کر سکتا ہے. ہاں جی، لڑکی کے گھر میں کھانا اس میں شامل ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر دعوت دی جائے تو ہو سکتا دعوت دی جائے تو. دعوت دی جائے تو من لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کے گھر والے کھانا بنا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں تو قبول کیا جا سکتا ہے. قبول کریں گے شاید.
حرام تو نہیں ہوگا؟ نہیں سر. نہیں ہاں، کچھ متشدد ذہن کے لوگ نکلے وہ کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہوگا، کھا ہی نہیں سکتے اس میں. ہاں حرام ہوگا. کب ہوگا؟ ہم جب کہیں گے کہ ہم کو یہ کھلاؤ، ہم بکرا ہی کھائیں گے، ہم فلاں کھائیں گے، ہمارے مہمانوں کو یہ کرو، اس سے ہوٹل میں ٹھہراؤ، یہ ہے جو زیادتی ہے. اب وہ بیچارہ لڑکی کا باپ اپنے طور پہ کچھ انتظام کر رہا ہے بغیر ہمارے کسی مطالبے کے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 باراتی لے کر جائیں گے. 5 آدمی، 8 آدمی، 7 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی گئے، ہے نا، معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، اور آپ وہاں جا کر کے سارے وہ مہمان کھا رہے ہیں، اور کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کھاویں گے، ہم کو ایسی لڑکی رخصت کر دو، تو یہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں. تو اچھا، پھر یہ معاملہ نہیں ہے، پھر یہ کر کے زندگی بھر اس کو تانا ملتا ہے اس کے گھر میں، ارے 1 پلیٹ کھانا تک تمہارا باپ ہم کو کھلایا نہیں، ویسے ہی تم کو لے کر کے ہم چلے آئے، تم کیا بات کرے گی، تمہارا باپ کیا بات کرے گا ہم سے؟ یہ کہنے کے لیے نہیں کھایا تھا، تم کھا لیتا، کھا لیتا. یا اس کی پھوپھیاں کہیں گی کہ کیا دیا تمہارے باپ نے، ایسے ہی چھوڑ کے بھیج دیا تم کو، ارے نہیں مانگے تھے، ہم نہیں مانگے تھے، لیکن دے تو دیتا، اس کو تو کیا چاہیے تھا، ارے بھائی اس سے اچھا آپ مانگ لیتے، کائے کو اس کو تانا دے رہے ہیں؟ یہ چیزیں معاشرے کا بہت کڑوا سچ ہے جی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال اذا دعی احدکم الى ولیمہ، ولیمت عرس، فلیجب یا فلیجب، چاہیے کہ وہ ولیمے میں جائے، شرکت کرے، یجب مانے دعوت قبول کرے. اب علماء کہتے ہیں کہ اب اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ولیمے کی دعوت واجب ہے، کیونکہ امر ہے نا. اب اگر بغیر عذر کے کوئی آدمی ترک کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک الدعوہ، جو آدمی دعوت کو ترک کر دے فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اسی لیے دعوت ولیمے کا چھوڑنا نہیں چاہیے. اب اس میں تفصیلات ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہ روزے سے ہو اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ منع کر دے اور اپنا عذر بیان کرے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حاضر ہو جائے، وہاں موجود ہو جائے اور کھائے نہیں. بہرحال جیسے مناسب ہو وہ کرے، ہے نا، جیسا مناسب ہو وہ کرے، لیکن جان بوجھ کر کے ہم ولیمہ نہیں کھاتے ہیں، ولیمہ میں نہیں جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں چلیں.